السلام علیکم دوستوں ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ میں موٹر وے پہ ہوں تو ایک سیال شریف یہ ہے ریسٹ ایریا لاہور اور اسلام آباد کے درمیان، یہاں پر کھڑا یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ 10 مارچ ہے اور منگل کا دن سن ہے 2020۔ دو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ایک تو نواز شریف صاحب کے جو معالج ہیں ڈاکٹر عدنان، ان پر لندن میں حملہ ہوا ہے، ان کی کنڈیشن آپ کو بتاؤں گا، ہاسپٹل میں ہیں، چوٹیں آئی ہیں، یہ حملہ کون کر سکتا ہے، اس سے کیا ہم نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، نواز شریف کی جو واپسی ہے اس کے حوالے سے اب کیا ہو سکتا ہے، اور اس حملے کا مطلب کیا ہے، یہ کوئی آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہے یا کسی نے پلان کر کے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اور دوسرا میں ایک بڑی ہمارا ایک بہادر سپوت کرنل مجیب الرحمان ٹانک میں ایک دہشت گردی کی واردات کو روکتے ہوئے شہید ہوئے، اور وہاں پر 2 ہائی ویلیو جو ٹارگٹ تھے، دہشت گرد تھے، ان کو ہلاک کیا گیا۔ لیکن میں آپ کو انہوں نے ان کا جو 12 سالہ جو بیٹا ہے اس کی جو اپنے والد سے گفتگو، جس وقت وہ زخمی ہوئے اور ان کو شفٹ کیا جا رہا تھا CMH پنڈی، تو اس بچے کی، اس 12 سالہ بچے نے جو اپنے باپ سے گفتگو کی، اور پھر اس کے بعد جب شہید ہو گئے کرنل مجیب الرحمان، تو ان کے بیٹے نے پھر جو کمانڈنگ آفیسر سے جو ریکویسٹ کی، اس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہ بہادری کی، سرفروشی کی ایسی لازوال داستان ہے کہ ہمارے فوج جس طرح قربانیاں دے رہی ہے، جس طرح ہمارے جو لوگ فوج میں ہیں ان کے خاندان جس طرح شہادت کے جذبے سے لبریز ہیں، بھرے ہوئے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں کرتے، یہ میں وہ تھوڑا سا کمپیریزن کروں گا۔ میں آپ کو یہ واقعہ پہلے بتاتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں ڈاکٹر عدنان کی صورتحال آپ سے بیان کروں گا۔ جس وقت کرنل مجیب، ان کو گولیاں لگیں اور ان کو وہاں پر طبی امداد کے لیے لایا گیا اور وہاں سے پھر CMH شفٹ کیا جا رہا تھا، تو ان کی فیملی کو بھی اطلاع دے دی گئی۔ استور سے تعلق ہے اس فیملی کا، اور 4 بچے ہیں کرنل مجیب کے۔ ان کا جو 12 سالہ بیٹا ہے تو وہ لپٹ گیا اپنے باپ سے وہاں پر، اور اس نے یہ کہا کہ بابا، یہ تو آپ بہت چیٹ کر رہے ہیں، یہ چیٹنگ ہے آپ کی، آپ نے میرے ساتھ یہ پرومس کیا تھا کہ ہم سب مل کر دہشت گردوں کا اور دشمنوں کا مقابلہ کریں گے، لیکن یہ کیا، آپ تو زخمی ہو گئے اور آپ نے مجھے چیٹ کیا، مجھے آپ اپنے ساتھ نہیں لے گئے۔ یہ ایسی بات کہی اس بچے نے، اس کی سٹیٹ آف مائنڈ کہ وہ چھوٹا سا 12 سال کا بچہ، لیکن وہ اپنے باپ کے ساتھ اس ملک کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھا، اور وہ باپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے یہ چیٹنگ کی ہے کہ آپ اکیلے چلے گئے ہیں، زخمی ہو گئے، اور آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم مل کر کریں گے۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ کرنل صاحب کو جب CMH پنڈی شفٹ کر دیا گیا، لیکن گولیاں ان کو لگی تھیں اور وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے، ان کی زندگی نہیں بچائی جا سکی۔ تو پھر اس کے بعد جب یہ اطلاع، ظاہر ہے بیٹا تھا 12 سال کا ان کا، اس کو بھی پتہ چلا، تو بڑے ظاہر ہے جذباتی مناظر تھے، لیکن اس نے کمانڈنگ آفیسر سے یہ کہا، اس بچے نے، کہ انکل میرے جو چھوٹے ہیں بہن بھائی، میں نے کہا نا 4 بچے ہیں کہ انکل جو میرے چھوٹے میرے جو بہن بھائی ہیں ان کو مت بتائیے گا کہ پاپا کو کیا آپ جذباتی ہو جاتا ہے انسان یہ بات کرتے ہوئے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ کون لوگ ہیں، یہ کس قدر یہ مضبوط لوگ، اعصاب کے لوگ، اور مجھے یاد آ رہا تھا، میں دنیا ٹی وی پہ جب کام کرتا تھا تو ایک ہمارے کیپٹن تھے، وہ شہید ہوئے پشاور میں، لیکن وہ فیملی ملتان کی تھی۔ میں دنیا ٹی وی میں پروگرام کرتا تھا ٹاپ سٹوری، تو ان کے ساتھ میں نے فون پہ ان کے والد صاحب کو لیا، تو ان کے والد نے مجھ سے یہ کہا، ابھی اس نوجوان شہید کا لاشا جو ہے، ان کی میت ابھی گھر نہیں آئی تھی، تو جب میں نے ان سے کہا
آپ دنیا ٹی وی میں ہیں، یعنی ہم اسکرین پر آپ سے بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے مجھ سے سب سے پہلے کہا بیٹا آپ کا کیا حال ہے؟ آپ ذرا اسٹیٹ آف مائنڈ تو سوچیں، جوان بچے کی میت گھر آنے والی ہے اور وہ جس آدمی سے بات کر رہے ہیں اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا آپ کا کیا حال ہے؟ تو یہ پھر وہ ماں مجھے یاد ہے جن کے 3 جو ہے گھرانے ان کے ہسبینڈ، ان کے بچے وہ پنڈی میں جب مسجد پر حملہ ہوا تھا اور وہ شہید ہو گئے تھے اس میں، تو ان کا مجھے صبر یاد آیا کہ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے کندھوں پر اپنے جوانوں کی میتیں لے کے جاتے ہیں، زمین میں دفناتے ہیں، اور پھر مائیں کہتی ہیں کہ ہم اپنے دوسرے بچے بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ذرا کمپیریزن کریں آپ ہندوستان میں پروگرامز میں، ان کی فیملیز جو ہیں ان کے فوجیوں کی روتی ہیں کہ جی ہمیں یہ رعایت نہیں ملی، یہ نہیں ملی، اور پھر وہ کہتی ہیں کہ جی ہمیں کیوں بارڈر پہ بھیجا جا رہا ہے ہمارے غریبوں کے بچوں کو۔ تو یہ کمپیریزن ہے، یہ ہے ہماری فوج۔ لیکن مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے دانشور طریقے ڈھونڈتے ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں پاکستان کی فوج کو نشانہ بنانے کے لیے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے خاندان کی جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں اور ہنستے مسکراتے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ آپ اس 12 سالہ بچے کی اسٹیٹ آف مائنڈ کا اندازہ لگائیں جو یہ کہہ رہا ہے کمانڈنگ آفیسر سے کہ انکل میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو مت بتائیے گا کہ میرے پاپا کو کیا ہو گیا۔ اور پھر جس وقت میں نے آپ کو پہلے بتایا، جس وقت ان کو CMI شفٹ کیا جا رہا تھا، تو وہ کیا کہہ رہا ہے اپنے باپ کی باڈی سے مل کے، یعنی لپٹ کے، کہ بابا آپ نے تو چیٹنگ کی ہے، یہ آپ کا پرومس تھا کہ ہم مل کر کریں گے مقابلہ، تو آپ اکیلے چلے گئے مقابلہ کرنے کے لیے، آپ مجھے لے کے نہیں گئے۔ یہ ہماری فوج کی کہانی ہے، یہ ان ہمارے بہادروں کی کہانی ہے، لیکن ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں بڑے اچھے دانشور ہیں وہ سارے، میں کسی پہ کرٹیسائز نہیں کرتا، لیکن بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں چند انڈیویجولز نے یہ کیا جی، فوج کا نام بدنام کیا ہے، کبھی کہتے ہیں جی یہ ہوا ہے، بس آئین کے مطابق کام کریں۔ یار اپنی جان کا نذرانہ دے رہے ہیں ہمیں بچانے کے لیے، لیکن ہم پھر بھی گالی سے باز نہیں آ رہے۔ پاکستان کی ہر برائی کو وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم ہر برائی کا ذمہ دار انہیں ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جناب کہ جی وہ میں سن رہا تھا کہ جی بس اب میں اس موقع پر وہ بات نہیں کہنا چاہتا، لیکن میری سب سے یہ درخواست ہے فوج، اس نے کہا تھا لینن نے کہ ایک فوج نے تو ہمیشہ رہنا ہے آپ کے ملک میں، اگر وہ فوج آپ کی نہیں ہے تو وہ دشمن کی ہو۔ خدا کے لیے اس بات کی ڈیپتھ کو سمجھیں، یہ ہمارا اثاثہ ہے، یہ ہماری حفاظت کی فرنٹ لائن ہے، اور طریقے مت ڈھونڈیں ان پر تنقید کرنے کے، اداروں کو مت بدنام کریں۔ یہ اس وقت ضرورت ہے پاکستان کو بچانے کے لیے اپنے اداروں پر اعتماد کی، اور یہ جو ہماری فوج جو اس وقت لڑائی لڑ رہی ہے یہ پاکستان کو بچانے کی لڑائی لڑ رہی ہے۔ 5th جنریشن وارفیئر میں انڈر اٹیک ہے، بھارت اٹیک کر رہا ہے، ویسٹ اٹیک کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی ISI، پاکستان کی فوج ان کے راستے میں رکاوٹ ہے، اور پاکستان کی ترجیحات کے مطابق سارے فیصلے کر رہی ہے، اور سول گورنمنٹ کے ساتھ ہے پاکستان کی فوج۔ اب اس لیے تنقید کی جاتی ہے کہ یہ جی عمران خان، یعنی آئین کہتا ہے کہ فوج الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ ہو، اگر فوج الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ سلیکٹڈ ہے۔ بس کہتے ہیں کہ اگر ہمیں آپ لے آئیں گے اقتدار میں تو پھر ہم الیکٹڈ ہیں، باقی سب سلیکٹڈ ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے۔ میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں، کچھ تھوڑا سا جذباتی ہو گیا ہوں گا اس ویڈیو میں، لیکن انسان جذبات جب ملک سے باہر تھا تو آپ یقین کریں یہ وہ وقت تھا جب میں نے لرن کیا کہ ہمارے ملک کی اہمیت کیا ہے، اپنی مٹی کیا چیز ہوتی ہے، اور کس طرح آپ اپنی مٹی سے پیار کرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں واپس آیا ہوں، لیکن مجھے فخر ہے اپنے اداروں پر، اپنی فوج پر، اور یہ خاندان اللہ تعالیٰ انہیں اپنی امان میں رکھے، سب کو امان میں رکھے، لیکن یہ جو قربانیاں دے رہے ہیں یہ قابل سلامی ہے، یہ قابل احترام ہے، اور بالکل میں نہیں سمجھتا کہ ان پر جو تنقید ہم کرتے ہیں مختلف طریقوں سے اپنے اداروں کو جو بدنام کرنے کی بات کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر عدنان پر حملہ ہوا ہے، ان کے سینے پر چوٹ آئی ہے، ان کے چہرے پر چوٹ ہے، لیکن بڑی چوٹ جو ہے وہ ان کے سر پر ہے، اور ابھی تک جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان پر حملہ کیا انہوں نے چہرے نقاب میں چھپائے ہوئے تھے۔ لندن میں اب یہ ایک عام چیز ہے کیونکہ CCTV کیمراز ہر جگہ پہ لگے ہوئے ہیں، تو اس لیے اپنی شناخت کو چھپانے کے لیے یہ لوگ کرتے ہیں۔
جو بھی حملہ آور ہوتے ہیں، لیکن راڈس مارے گئے ہیں ان کے سر پر، اور ابھی MRI نہیں ہوئی، ابھی میں یہ کنفرم نہیں کر سکتا کہ ان کی جو سر کی ہڈی ہے وہ بریک ہوئی ہے یا نہیں، لیکن بہرحال شدید زخمی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، صحت ہے. 3-4 چیزیں اس کی ذہن میں یعنی اس کی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. رات کا وقت تھا، ویسے ہی وہ نکلے ہیں وہاں پر، اور کوئی ان کے ساتھ حملہ آور ہوا ہے. کیا کوئی یہ ڈکیتی کی واردات ہے، کوئی رابری ہے، یہ ابھی نہیں پتہ، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی رابری ہوگی. ڈاکٹر عدنان کی ایک بڑی کرٹیکل پوزیشن ہے، یعنی بڑی ایک سینسٹیو اور امپورٹنٹ پوزیشن ہے، اور ان پر حملہ جو ہے اپوزیشن، جو میں ابھی تک سمجھا ہوں، جیسے میں نے پہلے کہہ رہا تھا کہ اس کو مائلیج کے لیے بہت سارے لوگ جو ہمارے اداروں کے دشمن ہیں وہ کہیں گے جناب، شاید کوئی کہانی اس طرح کی بیان کریں گے کہ جناب یہ کہیں سے آئے ہیں کوئی کمانڈوز، اور انہوں نے جناب آ کر ڈاکٹر عدنان کو یہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر بڑا اس پر لے دے شروع ہو جائے گی. لیکن جب تک فیکٹ سامنے نہ آئے اس وقت تک کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. ایک بات تو طے کہ اب اس کی بنیاد پر یہ تو نواز شریف صاحب کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر میرے مالج پر اس طرح سے حملے ہو رہے ہیں تو میں پاکستان جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، یا جو لوگ میرا علاج کرنے والے ہیں وہ بھی اگر محفوظ نہیں ہے پاکستان میں تو پھر میں کیسے محفوظ رہوں گا. یہ ایک اسٹرانگ پلی ہو سکتی ہے وزارت داخلہ برطانیہ کے لیے. اس کے لیے کوئی پریزنٹیشن بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میڈیا میں رپورٹس آئیں گے، اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ جس انداز میں آگے چل کر یہ پلے اپ ہوگا ڈاکٹر عدنان پر جو حملہ ہے. اللہ انہیں صحت دے. جنہوں نے بھی کیا برطانیہ میں پکڑے جائیں گے. ابھی ہو سکتا ہے کہ اس واقعے کی CCTV فوٹیج بھی ہو، وہ آئے گی تو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ کون تھے. لیکن سینے پر لاتیں ماری ہیں، پیٹ میں لاتیں ماری گئی ہیں، چہرہ بھی زخمی ہے، سر پر راڈ مارے گئے ہیں. یہ نہیں پتہ کہ ہڈی وغیرہ کوئی ٹوٹی ہے یا نہیں، لیکن اس کا جو مائلیج ہے وہ ڈیفینیٹلی نواز شریف صاحب کو جائے گا، پولیٹیکل مائلیج جائے گا. پاکستان کی ایجنسیوں کو بدنام کرنے کے لیے، پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنے کے لیے ان پر الزام لگایا جا سکتا ہے. ابھی آفیشیلی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا. ابھی تک بڑے کوشش ہیں نون لیگ والے، ابھی کچھ نہیں بیان کر رہے، کچھ نہیں بتا رہے. بہرحال اس واقعے کا جو ایک پولیٹیکل فائدہ اگر نون لیگ اٹھانا چاہے تو وہ اٹھا سکتی ہے، اور بظاہر نواز شریف کی واپسی بھی مؤخر ہو سکتی ہے، جناب شہباز شریف صاحب کی واپسی بھی مؤخر ہو سکتی ہے. اب دیکھنا ہے کہ مسلم لیگ نون اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرتی ہے. میں جیسے ہی کوئی انفارمیشن آئے گی ناظرین آپ کے ساتھ میں وہ شیئر کروں گا.